السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ برف پگھل گئی ہے جی، اور اچانک پیپلز پارٹی میں بالکل زبردست قسم کا یو ٹرن ہوا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے، بلکہ آج قمر زمان کائرہ صاحب مسلم لیگ نون کے جو مرکزی آفس ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کل ہر صورت میں پیش ہوں گے۔ یہ تو بڑی عجیب باتیں نہیں ہو گئی؟ تو یہ بھلا کیوں اتنی نرمی ہوئی ہے؟ وجہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گیلانی کا کیس لگا ہوا تھا، سینٹ کے چیئرمین والا، کہ ان کی جو ووٹیں مسترد ہوئی ہیں نا، وہ والا۔ تو وہاں پہ جج صاحب نے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، تو بعد میں اناؤنس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا کیس، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے خارج کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بڑی مایوسی ہوئی ان کو۔ انہوں نے جج صاحب نے آئین کے آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا، تو پھر وہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے یا آپ کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل ہے تو آپ دوبارہ عدم اعتماد لے آئیں۔ اگر آپ کے پاس ووٹوں کی اکثریت ہے تو آپ کے پاس چونکہ ایک ریمیڈی موجود ہے، اس لیے آپ کو یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تو جناب یہ یو ٹرن لیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ پازیٹیو یو ٹرن ہے جی، مان لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن تو نہیں لڑیں گے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی دوبارہ عدم اعتماد کا ووٹ کہ ڈالا جائے گا، اور عدم اعتماد کیا جائے گا سنجرانی کے خلاف، تو جس میں ان کو ظاہر ہے پھر ووٹوں کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے جو 18 ووٹ ہیں سینٹ میں، اس کی ضرورت ہے نا۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنے اندر لچک پیدا کی، اور انہوں نے یہ صلح کرنا مناسب سمجھا، اور فوری طور پہ انہوں نے جناب یو ٹرن لیا، اور مریم نواز کی پیشی پہ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں جی میں خود قیادت کروں گا، آئیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور سارا کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری نے یو ٹرن لیا ہے، تاکہ دوبارہ جب ہم سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کریں تو نون لیگ کے بغیر تو نہیں نا جیت سکتا یوسف رضا گیلانی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ یہ سارا پروسیس ہوگا جس کے لیے مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب آپ ہوش کے ناخن لے، میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، میری بات مانو۔ یہ جناب آپ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ تو انہوں نے بھی منع کیا، اور اب امید ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ ہے سینٹ میں، وہ بھی نون لیگ کو مل جائے گی۔ آصف علی زرداری نے یہ سوچ لیا ہے کہ نون کے بغیر تو نہ وہ حکومت میں آ سکتے ہیں، نہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ جیت سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ریئلائز کیا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو تنقید کی گئی آصف علی زرداری کے خلاف، وہ بھی آپ دیکھیں نا کس طرح کی گئی، اور یہ کیا گیا، یہ دیکھا گیا کہ ظاہر ہے پنجاب میں اگر اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی آصف علی زرداری اور اس کی پارٹی کے خلاف، تو وہ کوئی مستقبل کا وزیر اعظم تو بلاول بھٹو نہیں نہ بن سکتا، کسی صورت بھی نہیں بن سکتا۔ تو ان چیزوں کو، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور پھر انہوں نے جناب صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب کل مریم نواز صاحبہ جو پیش ہو رہی ہیں، تو اس میں جناب پی ڈی ایم کی پہلے 9 جماعتیں تھیں، اب 10 کی 10 وہاں پیش ہوں گی۔ قمر زمان کائرہ صاحب پیش ہوں گے، اور آج خود ہی وہ بتایا میں نے کہ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب کوئی ہم اختلافی باتیں نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے کل بڑا اچھا بیان دیا تھا، اس نے کہا جی دیکھیں
ہم علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں، ہمارے علیحدہ علیحدہ نظریات ہیں، اور ہم کوئی یہ ایک پارٹی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اختلاف پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جناب تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کو بتائی ہے۔ قمر زمان کائرہ نے اور پیپلز پارٹی نے دوبارہ نون لیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، کیونکہ نون کے بغیر ان کے وہ مقاصد حل نہیں ہو سکتے۔ نون ساتھ نہ دیتی تو وہ سینیٹر ہی نہ بن سکتے۔ تو چلیں، اچھی باتیں، دیر آید درست آید، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم زیادہ تنقید نہیں کرتے۔ بہرحال یہ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی الحال یہ ہمارے گھر کا گراؤنڈ دیکھیں اور گھر کے پاس کا گراؤنڈ دیکھیں، اور خدا حافظ، ٹھیک ہے جی۔